بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک خوبصورت پیغام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی حدیث پاک صحیح بخاری شریف اور کتاب الایمان باب علامات المنافق، اسی طرح کتاب صحیح مسلم شریف کتاب الایمان باب لا يدخل الجنہ الا المؤمنون، ان دو کتابوں میں متفق علیہ حدیث پاک یہ ہے، یعنی قرآن پاک کے بعد یہ جو دو بڑی کتابیں ہیں بڑی معتبر ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر عن عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ روایت فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم قال اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار خصلتیں، چار عادتیں جس شخص میں ہوں وہ خالص منافق ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ مسلمان جب بندہ اسلام قبول کرتا ہے، مومن جب انسان کے من کے اندر ایمان اترتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے مومن، اور اس کے بعد ایسا بندہ کہ وہ بے شک وہ کلمہ پڑھے، وہ اس کا ایمان بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن یہ عادتیں اگر ہوں تو یہ نفاق کی ہیں، منافقت کی۔ اور ایک بندہ ایمان نہیں لاتا، کلمہ نہیں پڑھتا، اللہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی رسالت، اللہ کی توحید پر ایمان نہیں لاتا، وہ مسلمان تو نہیں ہوتا۔ لیکن منافق وہ کہ وہ کلمہ بھی بظاہر پڑھتا ہے، لیکن یہ عادات سرکار نے فرمائی جس کے اندر ہوں، تو یہ خصلتیں، یہ عادتیں بھی اس چیز کی طرف یہ اشارہ کرتی ہیں کہ وہ بندہ اس بندے کے دل کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا۔ یہ چار بڑی خطرناک یہ نشانیاں ہیں، خصلتیں ہیں، وہ جس کے اندر یہ ہوں وہ خالص منافق ہیں۔ اور قرآن پاک نے ان المنافقین فی الدرک الاسفل او کما قال فی القرآن، سورہ نساء ہے، پارہ نمبر 5 ہے، آخری پیج پر یہ آیت ہے کہ منافقین جہنم کا جو سب سے نچلا درجہ ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، مجھے بھی بچائے، منافقین سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ فرمایا کہ وہ بندہ خالص منافق ہے۔ وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّن نِّفَاقٍ حَتَّى يَدَعَهَا، فرمایا کہ اگر ان خصلتوں میں سے، عادات میں سے اگر ایک خصلت بھی نفاق کی ہوگی تو یہ مانا جائے گا کہ اس بندے کے اندر ایک منافقت کی خصلت کی ایک نشانی ہے، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ نہ دے، یعنی وہ اس کو چھوڑ دے گا تو پھر وہ صحیح صاحب ایمان کہلائے گا۔ وہ کون سی عادتیں ہیں؟ چار۔ اذا تؤمن خانہ، جب اسے امانت دی جائے تو وہ بندہ خیانت کرتا ہے۔ امانت کوئی بات بھی ہو سکتی ہے، امانت کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز امانت ہو سکتی ہے، تو وہ بندہ خیانت کر دے، وہ اس کو کہے جی میرے پاس نہیں ہے، یا آگے بندہ کہے جی میں آپ سے مشورہ لیتا ہوں، یہ کانفیڈینشیل ہے، اور وہ مشورہ جو کانفیڈینشیل کرنے کا وعدہ کیا تھا وہ بندہ پھیلا دے، تو یعنی مطلب کہ اس دوسرے بندے کے اعتماد کو، اس امانت کو وہ ٹھوکر پہ پہنچا دے۔ یا اس طرح کو بندہ کسی کے پاس کوئی چیز رکھتا ہے، وہ بدل جائے کہے کہ تو نے مجھے چیز دی نہیں ہے، تو یہ مثال ہے اس کی۔ آگے فرمایا ہوا اذا حدث کذب، جب وہ بولے تو جھوٹ بولے۔ پہلا کہ امانت دی جائے وہ خیانت کرے، جب وہ بولے دوسری چیز وہ جھوٹ بولے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب وہ کوئی وعدہ کرے تو وعدہ وفا نہ کرے، بے وفائی کر دے، وعدے سے پھر جائے۔ فرمایا یہ چیزیں، امانت میں خیانت، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، فرمایا یہ ساری چیزیں ایک منافق کی، نفاق کی خصلتیں ہیں۔ اور چوتھی فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب وہ جھگڑا کرے تو بد زبانی پر اتر آئے۔ یعنی انسانی لائف ہے، انسانی زندگی ہے، ڈیفرنسز، اختلافات ہوتے ہیں، وہ بندہ جو جب اختلاف کی صورت میں بجائے دھیما لہجہ، یا اختلاف کی صورت میں بجائے امن، شانتی اور سلامتی والی زبان استعمال، فاجارہ، غصہ میں آگ بگولا ہو جائے اور گالی شروع ہو جائے، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے، زبان کے اوپر بد الفاظی لے آئے، فرمایا یہ چار چیزیں جس انسان کے اندر ہوں، جس کے کردار کے اندر ہوں، ایمان اس کے نیچے نہیں گیا ہے، یہ چاروں چیزیں نفاق کی علامت ہیں اور منافقت کی، ایک منافق بندے کی یہ نشانیاں ہیں۔ آج اگر ہم غور کریں اپنی زندگی کے پر، خواتین و حضرات، تو اگر ہم غور کریں تو ہمیں کسی پیمانے کی ضرورت نہیں ہے، یا کسی سے پوچھنے اور جانچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں جب بولتی ہوں یا بولتا ہوں سچ بولتا ہوں یا جھوٹ۔
جب وعدہ کرتا ہوں وعدہ خلافی کرتی ہوں یا کرتا ہوں، یا وعدہ وفا کرتا ہوں، یا لوگ مجھے جب کوئی چیز امانت دیتے ہیں تو کیا میں خیانت کرتی ہوں یا امانت اس کا خیال رکھتی ہوں یا رکھتا ہوں، یا جب کوئی اختلاف ہوتا ہے، خاصما کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے، تو بندہ بد زبانی پر اترتا ہوں، یا میں صبر کرتی ہوں برداشت کرتی ہوں یا کرتا ہوں، یا اپنے آپ سے باہر نہیں ہوتی ہوں۔ یہ چار چیزیں اگر ہم جانچیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا یہ چار چیزیں جس شخص کے اندر ہوں گی یہ نفاق کی یہ خصلتیں ہیں۔ اسی طرح جھوٹ ایک لفظ یہاں پر آیا ہے، جھوٹ بولنا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جھوٹ زبان سے بولا جاتا تھا، آج انٹرنیٹ کی دنیا میں، اسمارٹ فون کی روشنی میں، اسی طرح فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے، اور بالخصوص واٹس ایپ لوگ استعمال کرتے ہیں، وہاں پر جھوٹ بولتے ہیں، بے شمار لوگوں کی عزتوں کو اچھالا جاتا ہے، جھوٹی چیزیں۔ ایک ویڈیو آئی، وہ جھوٹ ہے، وہ افواہ ہے، وہ غلط ہے، وہ سچی نہیں ہے، تو اس کو بالکل انجانے میں یا جان بوجھ کر پتہ بھی ہے، اس کو بندہ آگے پھیلاتا رہتا ہے۔ تو یہ بھی ایک جھوٹ بولنے اور جھوٹ پھیلانے کی ایک شکل ہے۔ پہلے زمانے میں یعنی بندہ بولتا تھا، آج بندہ لکھتا ہے واٹس ایپ پر، فیس بک پر، یہ بندہ جھوٹ لکھتا ہے انجانے میں ہی صحیح۔ تو ان چیزوں سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، اور یہ چار چیزیں اگر نہ ہوں تو اگر انسان امانت کا خیال رکھنے والا ہو، سچ بولنے والا ہو، اختلاف کی صورت میں آپے سے باہر نہ ہونے والا ہو، بد زبانی نہ کرنے والا ہو، اور وعدہ وفا کرنے والا ہو، تو انسان شکر کرے کہ اس کے اندر ایمان ہے۔ اگر یہ چار چیزیں پائی جائیں، ان میں سے ایک بھی پائی جائے، تو انسان فکر کرے، غور کرے اور اپنے کردار کو اچھا کرے۔ اللہ تعالیٰ میں شہرت عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی یہ خوبصورت باتیں، سنی وہ ہے جو سنتوں پر عمل کرے۔ سنی وہ نہیں کہ جو صرف نام کا سنی ہے، یا کوئی کام کرے گا وہ سنی ہوگا۔ جو سرکار کی سنتوں پر عمل کرے وہ شخص سنی کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیر۔